إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ آج اس دنیا کے اندر دین پیغمبر موجود ہے۔ اگر واقعاً امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو آج اس دین کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا۔ آج دین اگر کسی بھی صورت میں موجود ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ آج دین کا نام لینے والے موجود ہیں۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ دین اصل حسین، کہ واقعاً حسین خود دین ہے اور صرف دین نہیں بلکہ دین کی پناہ بھی ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی جو دین ہے اور دین کی پناہ بھی ہیں، اور پوری کائنات اگر آج رزق کھا رہی ہے تو یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام محسن کائنات ہے، پوری کائنات کے محسن ہیں، صرف زمین والوں کے محسن نہیں ہیں۔ اس لیے کہ مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ جیو تو ایسے کہ لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق ہوں، جیو کہ زندہ رہو تو لوگ ملاقات کے مشتاق ہوں، اور اگر مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں۔ تو انسان روتا کب ہے کسی کے اوپر؟ جب اس کا احسان کسی کے اوپر ہو۔ مثال کے طور پر آپ کا احسان میرے اوپر ہے تو آپ کے جانے کے بعد میں روؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ بڑے اچھے آدمی تھے کہ ان کا ہمارے اوپر احسان تھا، تو لہٰذا انسان اسی وقت روتا ہے جب وہ اس کا محسن ہو۔ جب محسن ہو تبھی روتا ہے، اگر محسن نہ ہو تو انسان اگر اچھا انسان نہ ہو تو آدمی نہیں روتا، تبھی روتا ہے اس کے احسان کو یاد کر کے، بڑا اچھا انسان تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے اوپر صرف زمین والے نہیں روئے بلکہ زمین والے بھی روئے اور آسمان والے بھی روئے، اور نباتات بھی روئے، جمادات بھی روئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف زمین والوں کے محسن نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے محسن ہیں۔ اس لیے کہ یہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور اسی دین کو بچایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، جو قربانی دے کر کے جو آج دین باقی ہے، چاہے وہ کسی کا بھی دین ہو، یعنی دین اسلام جو موجود ہے اگر وہ آج باقی ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ کرم ہے۔ اور اسی قربانی کے نتیجے میں پروردگار عالم نے امتیازات بخشے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ پہلا امتیاز یہ دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ قبے کے نیچے کم سے کم 3 دعا اگر انسان کرے، جائز دعا ہے، تو پروردگار عالم کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس دعا کو قبول کر لے۔ اور جب اچھا یہاں کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ امام کے زمانے میں کیا گیا، کسی نے آ کر کے امام سے کہا کہ مولانا یہ بتائیے یہ جو قبہ ہے، یہ قبہ تو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے تو یہ قبہ تو بعد میں بنا ہے، اس لیے کہ متوکل آیا، اس کے بعد فلاں بادشاہ آئے ہیں، تو وہاں کے اوپر
اس طرح کا قبہ نہیں بنا ہوا تھا، تو یہ تو بعد میں بنایا گیا، قبہ جو ہے وہ بعد میں بنا ہے۔ تو امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، اس قبے سے مراد یہ اینٹ اور گارے مٹی کا تم قبہ سمجھ رہے ہو؟ کہا مولا ہم نے تو یہی آج تک سمجھا تھا۔ کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ قبہ نہیں ہے۔ کہا پھر کون سا قبہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے جہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام مدفون ہے اس کے اوپر آسمان پر ایک نور کا قبہ بنایا ہے، اس لیے کہ بھائی اللہ جانتا ہے کہ آج یہ قبہ موجود ہے، کل کو ظالم آئیں گے توڑ دیں گے، مگر اللہ کا نور کا بنایا ہوا قبہ کسی میں کیا مجال ہے کہ اس نور کے قبے کو توڑ دیں۔ جس کے نیچے جو ہے وہ دعا بالکل اسی قبے کے اوپر جو ہے وہ نور کا قبہ پروردگار عالم نے بنایا۔ یہ امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کا جو دین خدا کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ اور دوسرا امتیاز یہ رکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا، یعنی دنیا کی کوئی مٹی نہیں ہے، ہر مٹی کا کھانا حرام ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کی جو خاک شفا ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ بلکہ یہاں تک یہ غالباً جو ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم کہ جب دنیا کی تمام دواؤں سے تم پریشان آ جاؤ اور تمہاری بیماری کم نہ ہو تو ذرا سے خاک شفا کو لو اور اسے کھا لو، پروردگار عالم اس خاک شفا کے نتیجے میں تمہیں شفا عطا فرمائے۔ دنیا کا کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کے اندر خاک شفا کا علاج نہ ہو خاک شفا کے ذریعے سے۔ اور پھر تیسرا امتیاز امام حسین علیہ السلام کو یہ بخشا ہے کہ نسل امامت جو ہے امام حسن علیہ السلام سے نہ شروع کر کے امام حسین علیہ السلام سے آگے بڑھا۔ یہ امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور واقعاً یہ کرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا کرم کیا ہے پروردگار عالم نے، جس روز یعنی 3 شعبان کو جس روز امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو پروردگار عالم نے کس طریقے سے خوشی منائی ہے اور کس طریقے سے وحی کی ہے۔ بھائی جنت کا جو مالک ہے رضوان پر جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جو جنت کا مالک ہے رضوان پروردگار عالم نے اس کی طرف وحی کی ہے کہ ایسا ہے کہ اپنی جنت کو سجا لو، اس لیے کہ آج دنیا میں امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، آج نبی کے گھر نماز آپ دیکھیں کہ جنت تو خود سجی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ حکم دے رہا ہے تو ایک آرائش جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ایک جنت کی آرائش جوانان جنت کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو جہنم کا داروغہ تھا اس کی طرف بھی اللہ نے وحی کی کہ ایسا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو، جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے گھر ان کا نواسہ پیدا ہوا۔ بھائی امام حسین علیہ السلام کا یہ کرم ہے۔ آپ خود بتائیں کہ بھائی جہنم میں کون جل رہا تھا؟ بھائی نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، بڑے بڑے ظالم جو ہے یہی تو جنت میں جل رہے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا یہ کرم ہے کہ ایک لمحے کے لیے فرعونیوں کو بھی نجات مل گئی۔ تو اگر ایک لمحے سے حسین کی پیدائش کے کرم سے فرعون اور ظالموں کو خدا نجات دے سکتا ہے تو پھر حسین کے چاہنے والوں کو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ارے حیدری، ارے سلوات، جب ہم کو دے سکتا ہے نجات ایک لمحے کے لیے تو پھر جو حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں جو پھر ان کا فرش عزا بچھاتے ہیں
इस कदर मोहब्बत है तो फिर क्या उन्हें परवरदिगारे आलम जो है वो निजात नहीं देगा। अच्छा, जहन्नम के दारोगा की तरफ वही करने के बाद परवरदिगारे आलम ने तमाम मलाइका की तरफ भी वही की, तमाम मलाइका को वही की औहल्लाहो एलल मलाइका कूमू सुफूफन, तमाम मलाइका की तरफ वही की और कहा कि ऐसा है कि सफ बना करके खड़े हो जाओ। और फिर उसके बाद क्या करना है कि तस्बीह परवरदिगार करो, तमजीद परवरदिगार करो। अच्छा, अब एक सवाल तो ये होता है कि भाई फरिश्ते को परवरदिगारे आलम ने पैदा ही किया है कि कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, भाई सारे के सारे फरिश्ते जो हैं वो तमजीद परवरदिगार कर रहे हैं, तस्बीह परवरदिगार कर रहे हैं। लेकिन दोबारा से परवरदिगारे आलम ने कहा कि सब बना करके खड़े हो जाओ और सारे के सारे अपने रब की तमहीद बयान करो, तस्बीह करो अपने रब की। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक तस्बीह व तहलील परवरदिगार है, एक तो तस्बीह व तहलील जो है वो परवरदिगार की तरफ से है और एक तस्बीह व तहलील इमाम हुसैन की विलादत बासआदत की खुशी में है। यानी फरिश्तों में भी ये जश्न है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की वजह से। फिर उसके बाद परवरदिगारे आलम ने तमाम फरिश्तों से कहा कि ऐसा है कि जाओ और जा करके नबी को उनके नवासे की मुबारकबाद पेश करो। तमाम फरिश्तों को कहा परवरदिगारे आलम ने, और जिब्राइल जो सरदार हैं और वाकई जिस तरीके से लिखा है कि घोड़े के ऊपर सवार हो करके और इस तरीके से चले हैं तमाम मलाइका, मतलब वो ऐसा मंजर था कि तारीखों ने ये लिखा कि चारों तरफ मलाइका मशाल लिए हुए हैं। यानी जिस तरीके से लाइट वगैरह जलती है इस तरीके से जब आसमान से जाते हुए देखा है, तब उस फितरुस ने कहा कि हल कामतिल कयामा, जिब्राइल क्या कयामत कायम हो गई है। यानी जब ऐसा मंजर देखा है तो पूछ लिया कि क्या कयामत आ गई है। कहा कि नहीं, कयामत तो नहीं आई है बल्कि नबी के घर नवासा आ गया। अब जैसे ही ये फितरूस बरसहा बरस से अजाब खुदा में मुब्तला था, एक मर्तबा कहता है कि जिब्राइल अगर जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर के चलो। भाई 1,24,000 अंबिया आ गए, मौलाए कायनात भी आ गए, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम भी आ गए, लेकिन शायद जिब्राइल को इंतजार था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उसे भी ये मालूम था कि अगर बख्शा जाऊंगा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए बख्शा जाऊंगा। लिहाजा अब तक वो नहीं आया, आया है। फितरूस ने कहा कि क्यों नहीं। जिब्राइल ने कहा कि चलो ठीक है। अब एक मर्तबा कहा कि मैं तो मेरे तो बालों पर नहीं है, अब मैं किस तरीके से तुम्हारे साथ परवास करता हुआ जाऊंगा। तो एक मर्तबा जिब्राइल ने कहा कि आओ मेरे पर के ऊपर बैठ जाओ। जिब्राइल ने उसे अपने पर के ऊपर बैठाया है। अब ये तमाम के तमाम फरिश्ते गिरोह दर गिरोह पैगंबर इस्लाम के दरवाजे पर आते हैं और पैगंबर इस्लाम को उनके नवासे की मुबारकबाद पेश करते हैं। जब मुबारकबाद का सिलसिला तमाम हुआ तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, फितरुस भी आया है, फितरुस भी आया है। अब पैगंबर इस्लाम तो जानते हैं कि फितरुस माजूब खुदा है, लिहाजा कहा कि जाओ फितरुस को लाओ और ला करके मेरे हुसैन के गहवारे से मस कर दो। अब इधर फितरुस का हुसैन के गहवारे से मस करना था कि बालों पर आ गए। अच्छा, इसके बालों पर छीने क्यों गए थे? इसलिए कि यह आसमान में प्रवास कर रहा था, कई हजार फरिश्ते इसके पीछे होते थे। इसने सोचा कि मुझ जैसा कौन है, परवरदिगारे आलम ने बालों पर ले लिए। अब हुसैन के गहवारे से जो बालों पर मिला है, एक मर्तबा प्रवास करते हुए उन्हीं फरिश्तों को जो उसे ले करके आए हैं, कहता है कि अना अतीकुल हुसैन मम मिसली, मेरे जैसा कौन है, मैं हुसैन का आजाद करता हूँ। भाई अब मुझ जैसा कौन है कि मैं हुसैन का आजाद करता हूँ। भाई इसी घमंड और इसी गुरूर के ऊपर तो तुम्हें सजा मिली थी। कहा कि उस वक्त सजा मिली थी कि मैंने अपने ऊपर घमंड और गुरूर किया था, लेकिन यहाँ हुसैन की विलादत हुई है। अगर बाबे हुसैन में तकब्बुर किया जाए तो फिर उस तकब्बुर के ऊपर
کوئی عذاب نہیں ہوتا، بلکہ باب حسین میں تکبر کیا جائے تو وہ ثواب ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے یہ بالوں پر عطا کیا ہے۔ اب فطرس جو ہے وہ چلا گیا۔ اچھا صرف فطرس نہیں آیا بلکہ اس کے بعد بہت سارے فرشتے آئے ہیں، دردائل بھی آئے ہیں، سلسائل بھی آئے ہیں، یہ سارے کے سارے معذوب خدا تھے، عذاب خدا میں مبتلا تھے، لے کر کے دردائل کو بھی آئے ہیں فرشتے یہی۔ اور جب آئے ہیں تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ میرے حسین سے مس کر دو، اسے حسین سے مس کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ جب وہاں سے چلے تھے تو سلسائل بھی تھا، وہ بھی آیا، تو ایک مرتبہ کہا کہ ایسا ہے کہ حسین کا واسطہ دے کر کے دعا کر لو، پروردگار عالم تمہیں بالوں پر عطا کر دے گا۔ یعنی تینوں چیزیں پیغمبر اسلام نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اگر حسین موجود ہو تو حسین سے جا کر کے شفا لے لو، اگر حسین موجود نہ ہو تو ان کے روضے کی اگر شبیہ ہو تو وہاں جا کر کے شفا لے لو، اگر تم شبیہ تک بھی نہ پہنچ پاؤ خدا کو حسین کا واسطہ دے دو، خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ واقعی کیا کوئی شان بیان کرے امام حسین علیہ السلام کی۔ اگر آج ہمیں رزق مل رہا ہے، یہ دین ہے، دین اسلام موجود ہے، تو بس امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا بحق محمد وآل محمد جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرمائے۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ کہ جتنے بھی یہاں مومنین تشریف فرما ہیں ان کی تمام جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے، جن کے پاس روزگار نہیں انہیں روزگار عطا فرمائے۔ بار الہ امام حسین علیہ السلام کا واسطہ جو مومنین و مومنات جہاں بھی دنیا میں بیمار ہوں ان کو شفائے کامل فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام دعا میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ وارث امام حسین علیہ السلام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ خرج شریف کے ظہور میں تعدیل عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے عوام و انصار مشہور فرمائے۔ رب نبی و آلہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔